بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کچھ فقراء پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو کہا، مالدار لوگ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم اس سے محروم ہیں۔ وہ حج کرتے ہیں، ہم اس سے محروم ہیں۔ وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم اس سے محروم ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، جس نے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ بہتر ہے 100 غلام آزاد کرنے سے۔ جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا یہ بہتر ہے 100 قربانی کے جانور قربان کرنے سے۔ جس نے 100 مرتبہ الحمدللہ کہا تو یہ بہتر ہے مجاہدین خدا کو 100 عمدہ گھوڑے فراہم کرنے کے۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ 100 بار کہا تو وہ شخص عملاً اس شخص سے افضل الناس ہوگا قیامت کے روز، سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ بار کہا ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ اللہ کا وہ فضل ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ نقل ہے کہ حشام بن عبد الملک نے قبل خلافت کے حج کیا، طواف کے وقت کوشش کی کہ حجر اسود کا بوسہ لے، مگر بوجہ کثرت آدمیوں کے ممکن نہ ہوا۔ اسی حال میں حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن علی ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ لوگ انہیں دیکھ کر طواف سے رک گئے، یہاں تک کہ انہوں نے طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا۔ لوگوں نے حشام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس سے کہا، میں نہیں پہچانتا۔ فرزوق شاعر نے کہا، جو وہاں موجود تھا، میں انہیں پہچانتا ہوں، اور اشعار میں ان کا نام بیان کیا اور ان کی مداح و صفت ظاہر کی۔ روایت ہے کہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ہر رات دن میں 1000 رکعت پڑھتے تھے اور نماز تہجد کبھی حالت قیام یا سفر میں بھی نہ چھوڑی، اور جب وضو کرتے ان کا رنگ زرد ہو جاتا اور جب نماز کو کھڑے ہوتے تو ان کو لرزہ آ جاتا۔ کسی نے دریافت کیا، آپ کا کیا حال ہو جاتا ہے؟ تو فرمایا، تم نہیں جانتے میں کس کے روبرو کھڑا ہوں۔ اور نیز عادت شریف تھی کہ جب تیز ہوا چلتی تو عذاب الہی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ ابن حازم عروج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ابن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ افضل، زیادہ بزرگ ہاشمین حضور کے خاندان کا نام ہے، میں کسی کو نہیں دیکھا۔ اور حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان سے زیادہ پرہیزگار کسی کو نہیں دیکھا۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ وہ دن رات میں اپنے وفات تک ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ فرمایا، اتنی عبادت کی وجہ سے آپ کا نام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ رکھا گیا۔ حضرت فضیل ابن غزوان نے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے، فرمایا، جو شخص ہنستا ہے وہ علم کو تھوکتا ہے، اور آپ ہی سے مروی ہے۔ فرمایا، جب بدن بیمار نہیں ہوتا تو وہ بہت برا ہے، اور آپ ہی سے روایت آتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ چھپا کر بہت سخاوت کرتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا، آپ کی صبح کیسی ہوئی؟ ارشاد فرمایا، اس عالم میں نے صبح کی کہ مجھ سے 8 چیزوں کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اللہ واجبات کا مطالبہ کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا مطالبہ کر رہے تھے، بال بچے قوت و لا یموت کا مطالبہ کر رہے تھے، نفس شہوت کا تقاضا کر رہا تھا، شیطان معیشت پر آمادہ کر رہا تھا، کرامن کاتبین رقیب عنید درست عمل کا مطالبہ کر رہے تھے، ملک الموت موت کا مطالبہ کر رہا تھا، قبر جسم کا مطالبہ کر رہی تھی، پس میں ان سب کا مطلوب تھا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی تعریف سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی اچھی پردہ پوشی کی وجہ سے مغرور ہو جاتے ہیں۔
اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے لطف و کرم کی وجہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے روز 3 چیزیں اللہ سے شکایت کریں گی۔ وہ غیر آباد مسجدیں جس میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، دوسرے وہ عالم جو جاہلوں میں ہو اور کوئی اس سے مسئلہ نہ پوچھے، تیسرے وہ قرآن کریم جو گرد آلود ہوں اور اس کو کوئی نہ پڑھے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔